مجھے ایسا لگا مجھے زمین سے اٹھا دیا گیا ہے. ہاں میں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوں اور قرآن مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. اور یہ وہی بات نہیں ہے. میں نے صبح مفتی صاحب سے عرض کیا, ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے, 3 ہم ایمان والے تھے اور ایک ہمارے ساتھ پنڈت جی تھے. اور پنڈت جی وہ سفید لباس والے, یعنی سمجھتے تھے کہ میں نے بزرگی کے تمام درجے کراس کر لیے اپنے دھرم کے لحاظ سے, آخری پوائنٹ پر پہنچ گیا. میں قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے ہمارے ساتھیوں کو گیتا کے اشلوک سنا کر کے ان کو اپنے دھرم کی دعوت دینے کی کوشش کی. میں نے تلاوت پوری کی. میں نے کہا پنڈت جی آپ کی باتیں واقعتاً دل کو چھونے والی ہیں, مگر ایک کتاب ایسی ہے کہ وہ دل کو چھوتی نہیں ہے, وہ تو دل کو پکڑ لیتی ہے اور پھر چھوڑتی نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا سا عرب کے لوگوں کا تعارف کرایا اور میں نے کہا کہ یہ وہ قرآن تھا جو عرب کے لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا. میں نے سورہ واقعہ سنائی, میں نے سورہ قاریہ سنائی, میں نے الحاقہ سنائی, اور پھر میں نے جو قیامت کا منظر کہا, اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت, یہ قرآن آخرت کا منظر پیش کرتا ہے. میں نے کہا یہ وہ قرآن تھا جو لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا اور لوگ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوتے تھے. رب کعبہ کی قسم اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے, یہ تو ہم کو جھنجھوڑے جا رہا ہے, ان کو کتنا جھنجھوڑتا ہوگا. اور آخر میں اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس پر غور کر لینے دیجیے گا, ورنہ میں جب غور کروں گا انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھوں گا. آج بھی امت منتظر ہے, لوگ آج سے سننا چاہتے ہیں قرآن پاک, لیکن میں آخر میں ایک درخواست کر کے اس کے لیے ذرا طریقہ ہونا چاہیے. اپنے طلبہ سے کہہ رہا ہوں, اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ شکایت ہوئی, لوگوں نے شکایت کی جی آپ کا ایک بیان ہم نے سنا تھا نیٹ کے اوپر, آپ کہہ رہے تھے قرآن سناؤ, لوگ کھنچے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم نے فلانی تفسیر کا انتخاب کیا, روزانہ اس کا ایک صفحہ سناتے ہیں, لوگ سو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اس کا صفحہ سنایا, میں نے یہ بالکل نہیں کہا, میں نے قرآن سنانے کے لیے کہا تھا. اس کے لیے تھوڑا سا سیکھنا ہے کہ قرآن کو امت کے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے, اور خاص طور سے وہ قرآن کا وہ انداز جس طرح وہ انسانوں کو کھینچتا ہے, اس کو اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ میرا موضوع نہیں ہے, وہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. وہ اس کو اسی طرح پیش کرنا ہے جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے فتنوں میں سے یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ اہرے غیرے نتھو خیرے سب کھڑے ہو جائیں گے تفسیر کرنے کے لیے.